الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو، جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں اور جڑے ہیں اور بات سن رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارے سامنے کوئی مقصد ہے۔ اس جڑنے کا، اس جمع ہونے کا، اس محنت کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہر وقت ہمارے اپنے سامنے رہنا چاہیے۔ جب مقصد نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور دل و دماغ سے غائب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ محنت صرف محنت ہی رہ جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو ہماری اس محنت کے پیچھے بھی کوئی مقصد ضرور ہے۔ وہ مقصد ہمارے ذہنوں میں مستحضر رہنا چاہیے، ہماری نظروں کے سامنے ہر وقت رہنا چاہیے۔ اگر مقصد کو ہم نے فوت کر دیا اور ہمارا مقصد جو اس محنت کا ہے اس کا تصور ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا، تو پھر وہ محنت رسم بن جاتی ہے، اور رسم بننے کی وجہ سے اس کے اندر کی نورانیت، روحانیت، حقیقت سب ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم جو محنت کر رہے ہیں اور جس محنت کے عنوان سے ہم یہاں جمع ہوئے، تو ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ ہماری اس محنت کا مقصد ہے کیا؟ کیا صرف شور شغب کرنا ہے، یا دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس کتنا بڑا مجمع ہے، یا پروگرام کر کے اس کا شور کر دینا ہے کتنا بہترین انتظام ہوا، کتنا اچھا انتظام ہوا، کیسی خدمت ہوئی، کیسی آسانیاں تھی، کیسی سہولتیں تھی؟ یہ مقصد ہے۔ تو ہمیں مقصد کو سوچنا ہے کہ مقصد کیا ہے اس ساری محنت کے پیچھے۔ تو اس محنت کو ہم نے، آپ نے تو شروع نہیں کیا۔ جن لوگوں کے دل تڑپ رہے تھے، جن کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھی امت کی بے دینی کو دیکھ کر اور امت کے حالات کو دیکھ کر، تو ہمیں تو انہی کے پاس جانا پڑے گا کہ جو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، چلہ ہے، 4 مہینے ہے، اجتماعات ہے، جوڑ ہے، محنتیں ہیں، خدمتیں ہیں، تو آپ نے اس کو کیوں شروع کیا؟
آپ کیا چاہتے تھے اس سے؟ تو ہمیں مقصد کا پتہ چلے گا کہ محنت کیوں شروع کی گئی؟ کیا صرف اس لیے کہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں سب 4 مہینے والے لگے ہو جائے، سارے شہر کے سارے افراد چلہ لگانے والے بن جائے، اور ایک بھی فرد ایسا نہ رہے جس کے 3 دن بھی نہ لگے ہوں؟ جیسے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں نا ذمہ دار، دیکھو مرنا ہے تو 4 مہینے لگا کے مرو۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہم نے تو کئی مرتبہ سنا، مرنا ہے تو 4 مہینے لگا کر مرو۔ حالانکہ جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ میاں تو کچھ اور کہہ رہا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرو تو مسلمان بن کے مرو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مرو تو کیسا مرو؟ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، مسلمان بن کے مرو۔ یہ جو جملے اور یہ جو بول آ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے دل و دماغ سے جو مقصد تھا اس محنت کا، وہ مقصد ہٹ گیا۔ تو مقصد کیا ہے اس محنت کا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس میں لگا دی، کھپا دی، کڑتے رہے، روتے رہے، اپنے پاس جو تھا وہ سب لگا دیا، اپنے بیوی کے پاس جو زیورات تھے وہ بھی لگا دیے، یہاں تک کہ اس گملے والی مسجد کی 4 دیواری میں فاقے آنے لگے، بے چین رہتے تھے، رات بھر سوتے نہیں تھے۔ بیوی کہتی آپ سوتے کیوں نہیں، جاگتے رہتے ہو، کروٹیں بدلتے رہتے ہو؟ تو آپ کہتے تھے جو غم اور جو فکر اور جو درد میرے دل میں ہے اگر تیرے دل میں آ جائے تو ایک نہیں جاگنے والے 2 ہو جائے۔ آپ کبھی شعر پڑھتے تھے، کسی کی شب وصل سو کے کٹے، کسی کی شب ہجر رو کے کٹے، الہی یہ کیسی شب ہے نہ سو کے کٹے نہ رو کے کٹے۔ جب ہم سے پوچھا گیا کہ یہ دھکے کھانا کیوں ہے، یہ ٹھوکرے کھانا کیوں ہے، کیوں لوگوں کو آپ اپنے عیش و آرام سے نکال کر مسجدوں میں ٹھہرا رہے ہیں؟ اور اس زمانے کی بات ابتدا کی کہ لوگ نہ آشنا تھے تبلیغ سے، نہ واقف تھے، جانتے نہیں تھے یہ کون سی محنت ہے، تو نہ ان کو مسجدوں میں ٹھہرنے دیا جاتا تھا، اور نہ مسجدوں میں بات کرنے دی جاتی تھی۔ تو کہا اتنی پریشانی میں آپ امت کو کیوں ڈال رہے، کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے تھے وہ دین امت کے ہر فرد کی زندگی میں آ جائے۔ یہ ہے ہمارا مقصد۔ 10 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، 25 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، 50 مرتبہ بیرون کے سفر ہو گئے۔ یہ سارے اسفار اور یہ ساری محنتیں کس لیے ہے کہ میری اپنی زندگی کے اندر اور امت کے ایک ایک فرد کی زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آ جائے۔ اس لیے ہمارا اعلان کرنے والا بھی اعلان کیا کرتا؟ بھائیوں بزرگوں، میری آپ کی سارے دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی، اسی دین کی نسبت پر بات ہوگی، تمام حضرات تشریف رکھیں۔ یہ ہماری شروعات ہے۔ تو اس ساری محنت کے پیچھے مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔
مقصد ہماری نظر میں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی یہ محنت کیوں ہے؟ اور خود ہی جواب دیا، بھائی ہم نے محنت اس لیے شروع کی اور یہ ساری محنت اس لیے ہے کہ مرنا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے. یوں فرمایا، مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہر فرد بشر کی کامیاب بن جائے، اس کی محنت کا ایک راستہ ہے. مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اس زندگی کو کامیاب بنانے کا راستہ یہ ہے، یہ محنت. اس لیے اس محنت میں دنیا کے تذکرے نہیں ہیں، اس محنت میں آخرت کے تذکرے ہیں، اس محنت میں ایمان کے تذکرے ہیں، اس محنت میں سنت کے تذکرے، اس محنت میں فرائض کے تذکرے، اس محنت میں اخلاق کے تذکرے، اس محنت میں حسن نیت کے تذکرے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کتنے نمبر بولو، 6 نمبر سب کو یاد ہے کتنے نمبر؟ 6 نمبر 6 نمبر. معاہدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت واپس آئی، کہا بھائی کیا سیکھ کر آئے؟ کہا حضرت بڑی خوشی کو جوڑ، حضرت ہمیں 6 نمبر آ گئے، 6 نمبر آ گئے. حضرت نے کہا بھائی ہم تو برسوں سے لگے ہیں، ابھی تک 1 نمبر بھی نہیں آیا. یہ جو بول رہے ہیں آ گئے، اور وہ حضرت جو بول رہے ہیں 1 بھی نہیں آیا، کیا فرق ہے؟ انہوں نے آگے کو سمجھ لیے، رٹنا یاد کرنا، اس کا جو مقصد ہے اس کو سمجھے نہیں، اس لیے رٹنے کے بعد یاد کرنا آ گیا، اور اس کو رٹ لیا تو سمجھ لیا ہمیں 6 نمبر آ گئے. یہ 6 نمبر یاد کرنے کے لیے ہے، رٹنے کے لیے ہے، زندگی بنانے کے لیے. یہ 6 نمبر تو ہمارے لیے ایسے ہے جیسے الف با تا سا ہوتا ہے، جیسے اے بی سی ڈی ہوتی ہے. کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری پر اگر کوئی پہنچنا چاہے تو اس کو گزرنا کہاں سے ہے؟ اے بی سی ڈی سے. الف با تا سا سے کتنے بڑا علامہ بن جائے. تو اب یہ بڑی سے بڑی اونچی سے اونچی ڈگری حاصل کر لیا اس نے، اور یہ بڑا عالم بن گیا، یا دنیاوی اعتبار سے یہ بہت بڑا ڈگری والا بن گیا، اور وہاں جا کر وہ کہے کہ بھائی اب ہمیں اے بی سی ڈی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ علامہ کہے کہ اب ہمیں الف با تا سا کی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی ایک جملہ لکھ سکے گا، ایک لفظ بنا سکے گا؟ نہیں. شروع سے آخر تک اس کو اس کی ضرورت ہے. یہ 6 نمبر جو ہے اسی لیے کہا جاتا تھا بھائی یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، لیکن ہم 6 نمبروں پر اس لیے محنت کروا رہے ہیں کہ ان نمبروں پر محنت کرنے کی وجہ سے پورے دین پر چلنے کی صلاحیت اور استعداد ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. جیسے بچے کو الف با تا سا لکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، شروع میں ایک جملہ بناتا، ایک جو نورانی قاعدے میں ہے نا، حروف تہجی ہے، مرکبات ہے، اور کیا کیا ہے، یہ ساری چیزیں اب اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ ابھی تو الگ الگ حروف پڑھا، اب ملا کر پڑھ، پھر جملہ بنایا جا رہا ہے، پھر مضمون بنایا جا رہا ہے. تو یہ آگے جو بڑھ رہا ہے اس کے اندر استعداد پیدا ہو رہی ہے، یہ اسی الف با تا سا کی برکت ہے، اسی کی محنت ہے. یہ 6 نمبر یہ پورا دین نہیں ہے، لیکن اگر ان نمبروں پر ہم نے محنت کر لی صحیح معنی میں تو پھر پورے دین پر چلنے کی اللہ تعالیٰ استعداد و صلاحیت پیدا کر دے گا.
تو ہماری اس محنت کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہمارے اپنے سامنے رہنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ تو کارگزاری میں آتی ہے چیزیں، 4 مہینے اتنے لگائے ہوئے ساتھی ہے، 3 دن لگائے ہوئے اتنے ساتھی ہے، چلے لگائے ہوئے اتنے ساتھی ہے۔ ایک دن حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، بھائی یہ تو کام کی کارگزاری ہے۔ یہ کیا کارگزاری؟ یہ تو کام کی کارگزاری ہے کہ اتنا کام ہوا، اتنا ہوا، اتنا ہوا، لیکن یہ کام جس لیے کیا جا رہا ہے اس کی بھی تو کارگزاری آنا چاہیے کہ اتنے لوگ تہجد میں اٹھنے والے بن گئے، اتنے لوگ عوامل پڑھنے والے بن گئے، اتنے لوگ تہجد پڑھنے والے بن گئے، اتنے تلاوت کرنے والے بن گئے، اتنوں کے اچھے اخلاق ہو گئے۔ اس محنت کے پیچھے یہ چیزیں ہیں، صرف محنت محنت محنت، ہماری محنت مقصد ہے اس کے لیے۔ اس لیے پہلا نمبر کیا ہے بولو؟ ایمان، ایمان، دوسرا نماز، تیسرا علم ذکر، سب کو یاد ہے، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت، اور چھٹا دعوت دل اللہ۔ معاہدہ صاحب رحمۃ اللہ کو 6 نمبر پر رکھا تھا۔ کون نمبر پر کیوں رکھا تھا؟ کہ یہ 5 نمبروں کو زندگی میں لانے کے لیے 6 نمبر ہے، تو ہم 5 کو بھول گئے اور 6 کو کیسا یاد کر لیے؟ اتنا یاد کر لیے کہ ہمارے زبان پر نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت نہیں آتی تھی، لیکن بولے مسجد و جماعت کا مشورہ مت چھوڑنا، نماز چھوڑ دیا تو چلے گا۔ اللہ یہ ایک عمومی چیز ہو گئی۔ میں مشورے میں بیٹھنے کا، اس کا انکار نہیں، اس کی سب کی تشکیل کروں گا آپ کے سامنے، چلے کی 4 مہینے کی بھی تشکیل کریں گے، لیکن کسی ایک ہی چیز کو لے لینا اور اسی کے پیچھے چل جانا اور یہ نہیں سوچنا کہ یہ ساری محنت کا خلاصہ ہے کیا۔ جب اس محنت کا مقصد سامنے تھا اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر محنت ہو رہی تھی تو 3 دن لگانے کے بعد اس کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اللہ نے اس محنت کو تاثیر رکھی ہے کہ سخت سے سخت دل والا بھی اللہ اس محنت کی برکت سے اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے ارے پورا محلہ اس سے پریشان ہے، لے جاؤ اس کو۔ کہاں لے جاؤ؟ 4 مہینے چلے میں اس کی منت سماجت کرے، خوشامد کرے، یہ کیے، چلو اس کو 4 مہینے لے کر چلے گئے۔ اب وہ 4 مہینے کے بعد آیا تو جماعت کے امیر صاحب آئے 2-4 مہینے کے بعد، بولے بھائی کیا حال ہے ساتھی کا؟ کہا پہلے بھی محلے والے پریشان تھے، اب بھی محلے والے پریشان ہیں۔ بولے کیسا؟ بولے اذان ہوتی فجر کی تو پورے محلے کو اٹھاتا۔ تو پہلی پریشانی اچھی تھی کہ دوسری پریشانی اچھی ہے؟ یہ زندگی کیوں بدلی تھی؟ زندگی کیوں بدلی؟ ہر بستی میں ایسے نمونے آپ کو مل جائیں گے، ہر بستی میں، ہر علاقے میں۔ جب مقصد سامنے ہوتا ہے اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر محنت کی جاتی ہے، حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے تھے ابھی بندور میں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر 2 کیفیت پیدا ہونا چاہیے۔ اگر زندگی بگڑی ہوئی ہے تو اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی وہ ندامت کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اگر زندگی میں اچھے اعمال ہے، اگر اللہ کے راستے میں نکلا تو اس کے اندر انابت پیدا ہو۔ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، اللہ کے راستے میں نکلے، جماعت ہے،
ساتھی رو رہا ہے، کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی یہ کونے میں، کبھی وہ کونے میں، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ بھائی کیوں رو رہا ہے؟ کہ حضرت میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے اپنے گناہ یاد آ رہے کہ میں نے کیسے کیسے گناہ کیے، اب اللہ کے راستے میں نکلا تو احساس ہو رہا ہے، تو اب یہ ندامت ہو رہی ہے۔ یہ کیفیت بنتی اللہ کے راستے میں۔ تو بزرگوں، اس محنت کے پیچھے مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے کہ مرو تو 4 مہینے لگا کر مرو۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم واقعتاً مسلمان ہوں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ صحیح اور سچا مسلمان بنانے کی یہ محنت ہے کہ اندر سے بھی مسلمان ہو اور باہر سے بھی مسلمان ہو، اندر سے بھی مسلمان ہو، باہر سے بھی مسلمان ہو، کہ اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، اس کا اندر کا یقین صحیح ہو، یہ کسی کے سامنے نہ جھکے، یہ صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کے سامنے جھکے، یہ اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگے، یہ اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کے دل کے اندر کا یقین صحیح ہو کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے، اس ساری کائنات کا خالق ہونا، اور وہ بڑی طاقت والا، وہ بڑی قدرت والا، وہ بڑے خزانے والا، یہ ساری چیزیں اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانے ہمارے دل کے اندر یہ ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اللہم انا قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہماری ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اندر بسا ہوا ہو لا الہ الا اللہ، اور جسم سے ظاہر ہو رہا ہو محمد الرسول اللہ۔ اندر کی ایمان کو کون دیکھے گا؟ کوئی دیکھے گا؟ کون جانتا دل کے حال کو؟ کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر یہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ کیا پہچان ہے؟ کیا دلیل ہے؟ یہ تو ایمان والے ہو۔ تو کہا 5 مرتبہ مسجد میں آتا جاتا ہے، یہ ثبوت ہے اندر ایمان ہے، اللہ کو جانتا ہے۔ اسی لیے کہا نماز ایمان کی علامت ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس آدمی کو فضائل اعمال میں حدیث ہے، جس آدمی کو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو، کہ وہ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، نماز کو آ رہا ہے، کئی فجر میں آیا، پھر ظہر میں آیا، پھر عصر میں آیا، پھر مغرب میں آیا، پھر عشاء میں آیا۔ یہ نماز علامت ہے ایمان کی۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ مومن ہیں؟ تو کہا نماز پڑھتے ہیں،
یہ نماز کا پڑھنا ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف اور صرف نماز ہے۔ تو یہ مقصد ہے بزرگوں کہ ہماری زندگی دین سے آراستہ اور پیراستہ ہو، ہمارے دل کا معاملہ بھی صحیح ہو اور ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح ہو۔ وہ کیسے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقصود ہے۔ اسی لیے کبھی حضرت فرماتے تھے ہماری اس محنت کا مقصد ہے احیاء سنت، سنتوں کو زندہ کرنا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دنیا میں مسلمان بن کر جیے، مسلمان بن کر مرے، مسلمان بن کر چلے پھرے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ مسلمان کے معنی ہی، نام کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار کے۔ تو کس کا فرما بردار؟ اللہ کا۔ جس کے اندر فرما برداری اللہ کی ہے، یہ اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی گزار رہا۔ تو اس محنت کے پیچھے ایک مقصد ہے بزرگوں، اور وہ مقصد ہے ہم دنیا میں دیندار بن کر زندگی گزاریں، ہمارے اندر ایمانی طاقت بھی ہو، ہمارے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہو، آپ کی ایک ایک سنت ہو، ہمارے اندر اللہ کے احکامات ہو کہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو۔ اور ان ساری چیزوں پر کھڑا کرنے کے لیے جو پاور ہے، جو طاقت ہے، وہ ایمان کی طاقت۔ اس لیے وہ بنیادی چیز ہے، اس کے اوپر محنت ضروری ہے۔ اندر کا پاور، اندر کی طاقت آدمی کو چلاتی ہے۔ گاڑی چلتی ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، اس کے اندر پیٹرول ہے، وہ پیٹرول کی طاقت گاڑی کو چلا رہی ہے۔ پنکھا چل رہا ہے، فریج چل رہا ہے، کہیے الیکٹرک کی طاقت اس کے اندر ہے، وہ اس کو چلا رہی ہے۔ ایسے ہمارے اندر ایمانی طاقت ہو، ایمانی پاور ہو، وہ طاقت، وہ پاور ہمیں چلائے گا دین پر۔ وہ طاقت جتنی کمزور ہوگی، ہم دیکھتے ہیں کبھی لائٹ جلتا ہے، کبھی بجھتا ہے، کبھی چالو ہوتا ہے، کبھی بند ہوتا ہے، کبھی چالو ہوتا ہے، کبھی بند ہوتا ہے۔ وائر مین کو بلائے تو کیا ہوتا ہو؟ کنیکشن تو ہے لیکن لوز کنیکشن۔ کیسا ہے؟ لوز کنیکشن ہے، سپلائی پورا نہیں ہے۔ ایسی ہمارے حال ہو گئے، لوز کنیکشن ہو گئے۔ کبھی ذرا سا جھلکا تو جمعے میں نظر آ گیا، اور تھوڑا سا پاور آیا تو رمضان میں نظر آ گیا، پہلی صف میں نظر آئے گا، تلاوت بھی کرے گا۔ پورے رمضان پہلی صف میں تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن عید کے دن نئے کپڑے پہن کر شیرخرما پی کر اس کو ظہر میں دیکھو تو دور تک کی بھی نہیں دکھتا۔ اندر کی طاقت کی کمی۔ اس لیے سب سے پہلے بنیادی محنت ایمان کی،
بنیادی میں کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے قائم ہو جائے. یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا، جتنا مستحکم ہوگا، جتنا قوی ہوگا، اتنے ہمارے قدم آگے بڑھے دین کے مطابق، اسلام کے مطابق، سنت و شریعت کے مطابق. اور اس میں جتنی کمی آئے گی نا تو پھر آدمی بہانے تلاش کرے گا، عذر پیش کرے گا، عذر پیش کرے گا، بہانے تلاش کرے گا، عذر پیش کرے گا. صحابہ کی زندگیاں دیکھو، وہاں کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا کہ دو آدمیوں کے سہارے سے بھی اگر مسجد جانا ہو تو چلے جاتے. بہانہ نہیں، عذر نہیں. ایک اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے. یہ جذبہ پیدا ہوگا اندر کی طاقت سے. ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے ہو. اور بزرگوں، یہی تعلق کام آئے گا دنیا میں بھی آخرت میں. اس کے علاوہ سارے تعلق ختم ہو جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کا تعلق، اللہ اس کے رسول کی محبت، یہی کام آئے گی آخرت میں. اس کے علاوہ ساری محبتیں ختم ہو جائے گی. آپ نے کسی سے کتنی محبت کیوں نہ کی ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت، رسول سے محبت، نبی سے محبت، اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت، اللہ سے محبت، نبی کی محبت کی وجہ سے محبت ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے تعلق والے بھی جہنم میں چلے جائیں گے. جن کا تعلق اللہ سے ہوگا وہ بھی کہاں چلے جائیں گے؟ تو وہ جہنم میں سے پکاریں گے. وہ کہتے ہیں نا، ایمان تھوڑا بھی ہے تو ایک نہ ایک دن نجات دلوائے. تو یہ چلائیں گے تو اللہ کہیں گے بھائی کیوں چلا رہا ہے، کیوں شور کر رہا ہے؟ تو کہیں گے اللہ، یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا تیرا انکار کرنے والے، یہ ہم کو تانا دے رہے ہیں. کہہ رہے تمہارے ایمان نے، تمہارے اسلام نے تم کو کیا نفع دیا؟ ہمارے ساتھ تم بھی تو وہیں آ گئے. تو اللہ ان کی بات کو سنے گا اور اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اور اللہ کہیں گے جہنم سے ہر اس کو نکال لو، ہر اس شخص کو نکال لو جس کے دل کے اندر ایمان کا ذرہ ہو. جب ان کو نکالا جائے گا تو دوسرے لوگ، بے ایمان لوگ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. ان کی جو اللہ سن رہا ہے اس تعلق کی بنا پر جو انہوں نے دنیا سے کچھ نہ کچھ تعلق قائم کر کے گئے تھے. چلائیں گے وہ بھی جہنم میں، بے ایمان بھی چلائیں گے. لیکن اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ اللہ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، ذلیل ہو کر یہی پڑے رہو اور ہم سے بات مت کرو. کیوں؟ تم نے ہم سے تعلق پیدا ہی نہیں کیا.
اس لیے جتنا اللہ سے تعلق ہمارا پیدا ہو، جتنا مضبوط اور مستحکم ہو، اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ ایمان پر محنت، ایمان کو بنانا، یقین کو بنانا، اللہ سے تعلق کو قائم کرنا، اللہ سے محبت کو قائم کرنا، اللہ کی محبت کو دل میں بسانا اور بٹھانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے مال سے، جان سے، آل اولاد سے اور ساری دنیا سے زیادہ نہ ہو۔ تو یہ دل تو اللہ اس کے رسول کی محبت کو بسانے کے لیے ہے، ادھر ادھر کی محبتوں کو بسانے کے لیے نہیں ہے۔ تعلقات تو ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ جس کو ہم بولتے ہیں گہرا تعلق۔ دوستوں تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے جگری، جس کو آدمی راز و نیاز سنایا کرتا ہے۔ تو جب اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اللہ سے محبت میں اضافہ ہوگا، تو پھر اس کو اس کے سامنے راز و نیاز کرنے میں مزہ آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ سے راز و نیاز ہے۔ اسی لیے آتا ہے کتابوں میں جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ سر اس کو کہتے، گوش اس کو کہتے، کان، سرگوشی۔ ہم دیکھتے ہیں نا کوئی کسی کان میں بات چیت کرا تو کیا ہوتے ہیں، کیوں کانا پھوسی کر رہا ہے کیا؟ تو سرگوشی، جب کوئی آدمی اپنے منہ کو کسی کے کان کے پاس رکھ کر بات کرتا ہے تو اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ تو نماز یہ اللہ سے سرگوشی ہے، یعنی یہ بتایا کہ بندہ اللہ سے کتنا قریب ہو جاتا ہے نماز میں۔ اسی لیے دو ہی حالت ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یا تو یہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ دو ہی حالت ہے، تیسری حالت ہے ہی نہیں نماز۔ یہ بندے کا خدا کا تعلق ہے نماز، اس تعلق کا اظہار ہے یہ، جو ایمان کی وجہ سے اللہ سے تعلق پیدا ہوا ہے، اس تعلق کا اظہار ہے نماز۔ اسی لیے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تو بندے کا اللہ کے تعلق قائم ہو گیا تو گزر کر اس تعلق کو توڑ رہا ہے، گویا کہ۔ تو دوستو بزرگوں، ہماری اس محنت کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہماری اپنی اور امت ایک ایک فرد کی زندگی میں آ جائے، اس محنت کے پیچھے یہ مقصد ہے۔ اور وہ چیز پیدا کرنے کے لیے یہ ہمیں 6 نمبر دیے کہ اگر ہم نے اس پر صحیح طرح سے محنت کر لی تو پورے دین پر چلنے کی استعداد و صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے 6 نمبر باندھ کے رکھا ہے، حد بندی ہے، 6 نمبر کے باہر مت جاؤ۔ یہ 6 نمبر ہماری باؤنڈری ہے، اسی کے اندر ہمیں رہنا ہے، باہر نہیں جانا۔
ہر حکومت کی ایک حد ہوتی ہے، باؤنڈری ہوتی ہے. حد کے اندر رہو، اپنے ملک میں رہو گے، اور باؤنڈری کے بعد چلے گئے، باہر کر لیے تو کیا ہوگا؟ پھر جان کا خطرہ ہے. ایسی 6 نمبر ہے ہمارے لیے. ایمان ہے، نماز ہے، علم ہے، ذکر ہے، اکرام ہے، اخلاص ہے. تفریح کا وقت ہے کہ اب ان 6 نمبروں میں رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں بھاگنا. ادھر ادھر بھاگ گئے تو پوری دنیا کھلی ہے، پھر کدھر بھی جائے گا آدمی. ہم ان 6 نمبروں میں رہنا ہے. ایمان ہے، نماز ہے، علم ہے. علم میں بھی فضائل والا علم، مسائل والے علموں کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور اپنے مسلک کے معتبر علماء سے پوچھو. علموں کو رکھا اسی لیے تھا حضرت نے کہ جب دین کا شوق اندر پیدا ہوگا اور دین پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور اعمال کے فضائل سننے کی وجہ سے اندر ایک شوق کا جذبہ پیدا ہوگا، تو یہ شوق کا جذبہ کون پورا کرے گا؟ کہ امت کے علماء پورا کرے گا. اس لیے علم رکھا. علم کے ذریعے سے علماء سے تعلق پیدا ہو اور ذکر کے ذریعے سے امت کے صوفیاء سے، اہل اللہ سے تعلق پیدا ہو. اس لیے علم اور ذکر رکھا. اب میں عالم بن جاؤں، میں مفتی بن جاؤں، میں سب کچھ بن جاؤں، یہ تو خطرہ ہے. اس کے نقصان ہیں اور اس سے نقصان ہوں گے، لازمی چیز ہے کہ ہمیں ایک حد دی ہے، ہماری حد بندی کی ہے. اس حد کے باہر نکلیں گے تو خطرات ہی خطرات ہیں. کہ ہمارے پاس فضائل کا علم تھا، مسائل کا نہیں. ہم علم کے فضائل بیان کریں گے، اعمال کے فضائل بیان کریں گے کہ اعمال پر کیا ملتا ہے، وہ عمل کیسا ہو. اس عمل کو صحیح کرنے کے لیے اس کی شکل کا صحیح ہونا اور اس کے علم کا صحیح ہونا ضروری ہے. وہ کون دے گا؟ تو کہا اپنی امت، اس امت میں علماء ہیں، علماء کے پاس جاؤ تاکہ علماء کا عوام کا ایک ربط رہے. علماء سر کی مانند ہے اور عوام بدن کی مانند. ایک جوڑ بٹھایا تھا علماء کا اور عوام کا، اہل اللہ کا اور عوام کا، علم اور ذکر والے عمل کو نمبر کو لا کر کہ جاؤ ان کے پاس، ان کی خدمت میں. اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی زیارت کو عبادت سمجھا کرو. علماء کی زیارت کو عبادت سمجھا کرو. اس لیے کہ امت اگر علماء سے الگ ہو گئی تو پھر ان کے گمراہی کے پڑھنے کے بہت زیادہ راستے کھل جائیں گے. اس لیے ابتدائی دور ہی سے، خیر القرون کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے ایک نظام چلا آ رہا ہے کہ ہمیشہ امت کو علماء سے جوڑ کے رکھا گیا. اس وقت علم والے کم تھے، لیکن ایک ایک اہل علم کی مجلس میں ہزاروں عوام ہوا کرتی اور ان کو حدیث اور مسائل یہ بتایا کرتے. علماء کا عوام کا جوڑ. تاکہ امت کے اندر گمراہی کی شکلیں وجود میں نہ آئے. جہاں عوام علماء سے الگ ہو جائے گی تو
تو اس کو کوئی بھی اچک لے گا. اس لیے علم اور ذکر کے ذریعے سے، اس نمبر کے ذریعے سے مقصد یہ تھا. حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا صاحب عبداللہ کہ ہم تو اس محنت کے ذریعے سے علماء عوام کے اندر دین کی طلب پیدا کرنا چاہتے ہیں. جب ان کے اندر دین کی طلب پیدا ہوگی تو پھر یہ اپنے علماء سے جا کر اپنی زندگی کا دین سیکھیں گے. یہ ایک ربط تھا، ایک تعلق تھا، یہ محنت کی ترتیب تھی. تو اس کے لیے علم اور ذکر رکھا. اخلاق، اکرام، کیا جماعتوں میں اکرام سکھایا جاتا ہے، کیا خدمت کے جذبے ہوا کرتے تھے. اس لیے کہ اس کی بنیادی ہوئی تھی کہ امت کے ہر فرد کے ساتھ ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو. ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا انی لک لمن الناصحین، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں. امت کے اعتبار سے ہمارے اپنے دلوں میں خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ. خود نہیں کھاتے تھے، اپنے ساتھیوں کو کھلاتے تھے. کلبوں کے اڈوں پر، شراب کے اڈوں پر جا کر ان کو لاتے، ان کی منت سماجت کرتے، ان کی خوشامد کرتے، ان کو اپنے ساتھ اپنے دستر پر اپنی پلیٹ میں کھانا کھلاتے تھے. یہ محنت ہوتی. اب تو اس کا تصور ختم ہو گیا. کہ ہماری محنت میں اکرام تھا، خدمت تھی، اخلاق تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی تھی. یہ سمجھایا جاتا تھا اگر کوئی گالی بھی دے تو برداشت کر دو، کوئی مارے تو مار کھا لو. لوگ جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. میاں جی میرا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے بھائی کام تو وہ شخص کرے گا دعوت کا جو جڑنا جانتا ہو اور جوڑنا جانتا ہو. ایک مرتبہ یوں فرمایا، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے. مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے. مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے. ایک مرتبہ یوں فرمایا بھائی ہم کام اس وقت کریں گے جب ہم ہر ایک کے ساتھ اپنے سگے بھائی کی طرح محبت کرنے لگ جائیں. کسی مومن کی حقارت دل کے اندر آ جائے یہ بڑی خطرے کی چیز ہے. کام تو محبت سے چلے گا، کام تو پیار اور شفقت سے چلے گا. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اکرامہ آ رہا ہے. ابو جہل کا لڑکا اکرامہ، ابو جہل تو تھا ہی تھا، اکرامہ نے بہت تکلیفیں پہنچائی. اکرامہ آ رہا ہے، آپ نے چادر بچھائی. یہ ہمیں سبق ملتا ہے
اخلاق کا، محبت کا، مروت کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا. ابھی امراوتی کے اتنے مولانا ابراہیم صاحب مطلب کہنے لگے، خدمت والوں سے بات ہو رہی تھی تو کہا خدمت ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اخلاص نہ ہو تو بھی اللہ قبول کر دیتا. خدمت ایسا عمل ہے کہ اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو بھی اللہ قبول کر لیتے. پھر وہ واقعہ سنایا وہ عورت کا جو بدکار عورت تھی، کا کتے کو پانی پلایا. تو اس نے تو ایک عمل کیا، وہ کیا جانتی تھی کہ اللہ اس سے راضی ہوگا یا خوش ہوگا یا اللہ کے لیے میں کر رہی ہوں. اس نے ایک عمل کیا خدمت کا، اس خدمت کے عمل پر اللہ نے اس کو معلوم ہے نا واقعہ. تو فرمایا خدمت ایک ایسا عمل ہے کہ کبھی کبھی اللہ اس عمل پر بغیر اخلاص کی اس عمل کو قبول کرتا. تو بزرگوں، کام تو محبت سے چلے گا، کام تو اخلاق اور ہمدردی سے چلے گا. ہر نبی نے اپنی قوم سے دو باتیں ضرور کہی. ایک تو یہ کہا انی لک لمن الناصحین، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. اور دوسری بات کیا کہی؟ ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. ہم جو محنت کر رہے ہیں یہ امت کی خیر خواہی میں کر رہے ہیں، اور اس محنت کا بدلہ ہم تم سے نہیں چاہتے. اس محنت کا بدلہ کون دے گا؟ نہ مال چاہتے ہیں، نہ عہدہ چاہتے ہیں، نہ کرسی چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے. صرف ایک تمنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین امت کے ہر فرد کی زندگی میں آئے. ہر نبی اپنی قوم سے دو باتیں ضرور کہتے ہیں کہ ہم جو محنت تم پر کر رہے ہیں، تمہاری ہمدردی اور خیر خواہی ہمارے دلوں میں ہے. ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس محنت پر ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں کرتے. ان اجری الا علی اللہ، کچھ نہیں چاہتے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور اندر اس کی بھی ذرا سی تمنا نہیں ہے کہ اس خدمت کے بدلے میں یہ کہہ دیا جائے جزاک اللہ. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے، اور کہ آپ لوگ شکریہ ادا کریں اس کی تمنا بھی دل میں. کہ کام ہے، ایک محنت ہے، کرنا ہے اللہ کے لیے. بندوں کی ہمدردی 100% دل میں، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، اور کوئی تمنا نہیں. گالیاں دیں گے تو بھی کریں گے، تعریفیں کریں گے تو بھی کریں گے، کھانا کھلائیں گے تب بھی کریں گے، اور بھوکے نکال دیں گے تب بھی کریں گے. کرنا ہے، اور کرنا ہے نا بھائی. کچھ تو تم بھی بولو. ہر حال میں کرنا ہے. کیوں؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ کہہ رہے ہم نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا دنیا میں؟ ہم نے اس لیے بھیجا کہ جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے یہ دین ساری دنیا کے دینوں پر غالب آ جائے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے. میں اپنے گھر میں بیٹھے رہوں، آپ اپنے کھیتوں میں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، میں چاہوں کہ میرے بالوں کی کنگھی نہ ٹوٹے
اور میرے کپڑوں کی استریت پریس خراب نہ ہو اور اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین دنیا میں بلند ہو جائے تو ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں تو محنت کرنا ہے، ہمیں کوششیں کرنا ہے، محنتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے راستے میں کتنی رکاوٹیں آئے، کتنی تکلیفیں آئے، ہوگا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں ہوا، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں تو کام کرنا ہے۔ کہ ایک اللہ نے کام دیا، اس کام کا جو مقصد ہو ہمارے سامنے ہو، اور اس کے لیے جو محنت ہم کر رہے ہوں، اس محنت پر دل میں کسی طرح کے بدلے کا جذبہ اور تمنا بھی نہ ہو کہ ہمیں عہدہ ملے، ہمیں کرسی ملے، ہمیں کوئی دنیا مل جائے۔ نہیں نہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ تو صحابہ کی خصوصی شان اللہ نے بتائی کہ جو محنتیں کر رہے تھے، جو کوششیں کر رہے تھے، تو کس جذبے سے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، بس یہ کی تمنا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، بس کیا رہا کوئی تمنا نہیں۔ تو بزرگوں، اللہ نے کام دیا ہے، محنت دی ہے، ہمارے بزرگوں کے اوپر اللہ نے اس کام کا شرع صدر فرمایا، اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اسی کام کی برکت سے بہاریں آئی۔ ہوتا ہے، اتل پتل ہوتے رہتا ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہتا ہے، لیکن اصل محنت جو محنت ہے وہ اصل محنت ہے۔ اگر اسی محنت کے اسی نہج پر، اسی طریقے پر محنتیں ہوتی رہی تو جس طرح آج تک اس سے فوائد حاصل ہوئے اور جس طرح آج تک اس کے بہترین ثمرات ظاہر ہوئے، آئندہ بھی ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن محنتیں کرنا ہے، کریں گے بھائی، اس کے لیے قربانیاں دینا ہے۔ ہم قربانیاں دیں، محنتیں کریں، اپنے اندر کے غلط جذبات کو نکالیں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، عہدہ نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ہی تو کہا تھا، جب لینے کو آئے اللہ کے نبی کو مینا کی وادی میں، تو حضرت عباس بھی ساتھ میں تھے آپ کے، انہوں نے کہا ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اسی میں سے کسی نے کہا تم ان کو لے جانا چاہتے ہو، ان کو لے جاؤ گے تو ساری زمین لال ہو جائے گی مدینے کی، سوچ لو۔ ابھی سوچ کے جواب دیا حضرت عباس کو، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک سوال کیا اللہ کے نبی سے، اس ساری قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بولو، سب کو معلوم ہے، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ ارے بولو نا، جنت ملے گی۔ دنیا کی کسی چیز کا وعدہ نہیں کیا کہ جنت ملے گی، ہم راضی ہیں۔ ان کے دلوں میں جنت کا شوق تھا، جہنم کا خوف تھا، جنت اور جہنم ان کے نظروں کے سامنے مستعد رہتے۔ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے،
اور اس محنت اور کوشش اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اس کا بدلہ کس سے لیں گے؟ اللہ. دن میں محنت کریں گے اور رات میں اللہ کے سامنے اٹھ کر اللہ سے مانگیں. اب رونے والے کم ہو گئے. پہلے تہجد میں مسجدوں میں رونے کی آوازیں آتی ہیں، اب رونے کی آوازیں کم ہو گئی. بھائی یہ مناسب نہیں. رونے کی عادت ڈال. رونا تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے نے فرمایا رونا نہ آئے تو شکل بناؤ. رونے جیسی شکل بنا. رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو. تو وہ تو ایسا رحیم و کریم ہے کہ نقل پر بھی پاس کر دیتا. کتنے بچے نقل کر کے پاس ہو جاتے نا، تو نقل پر بھی پاس کر دیتا کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو. لیکن اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈال. ماں بچہ جب تک کہ روتا نہیں تو ماں کے سینے میں اللہ دودھ بھی پیدا نہیں کرے. اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا، لوگ ان کے پاس قرض لا کے رکھتے، پیسے لاتے امانت کے طور پر، تو کہتے بھائی امانت تو نہیں قرض رکھ رہا ہو، یہ کہہ کر لوگوں کو تقسیم کر دیتے. اور جب قرضدار آتے 5-10 جمع ہو جاتے، یہ اللہ کے سامنے روتے دھوتے، اللہ انتظام کر دیتا، قرضداروں کو پیسے واپس کر دیتا. ایک مرتبہ یہ ہوا، قرضدار آ کے بیٹھے. اب ان کو رونا نہیں تھا تو بیٹھے بھی ہوئے. اتنے میں ایک بچہ آیا مٹھائی لیتے ہوئے. تو انہوں نے کہا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے، ارے بیٹا یہ مٹھائی بچوں جتنے مہمان بیٹھے ہیں نا ان کو سب کو دے دیں. اب اس نے دے دیا. دینے کے بعد کہا نانا جان پیسے دے دو. بولے سب بھی تو پیسوں کے لیے بیٹھے تو بیٹھ جا. یہ سب کائے کے لیے بیٹھے؟ پیسوں کے لیے بیٹھے تو بیٹھ جا. اب اس نے رونا شروع کیا، خوب رویا چلایا. اللہ نے انتظام کر دیا، اس مٹھائی کے اس کو پیسے دے دیے. دوسرے ساتھی جو تھے قرضدار ان کے بھی دے دیے. لوگوں نے کہا بولے حضرت میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے جب آپ کے پیسے نہیں تھے تو مٹھائی کیوں لی آپ نے اور اس بچے کو کیوں بلوایا؟ تو کہا تم جتنے آئے تھے اس میں کوئی رونے والا نہیں تھا، اور اللہ کے طرف معاملہ یہ ہے کہ جب تک کہ بندہ روتا نہیں اس کو رحم آتا نہیں. تو میں نے کہا کرایہ سے بلا لو ایک رونے والے. اس کے رونے پر اللہ کو پیار آ گیا تو اللہ نے تمہارا بھی انتظام کر دیا، اس کا بھی کر دیا. ہم اللہ کے سامنے رونا شروع کریں، روئیں اللہ کے سامنے. رونا نہ آئے تو رونے جیسی عادت بنا لیں، صورت بنا لیں. ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نبی نے امت کے لیے کتنا رویا، اور بولتے نا بھائی تو اللہ کے نبی نے جب رویا ہے تو ہمیں کیا ہوگا رونے. اپنے اوقات میں سے کچھ وقت ضرور ایسا نکالو تھوڑا سا تنہائی کا، چاہے گھر میں ہو، کھیت میں ہو، دکان میں ہو، اپنے مکان میں ہو، 5-10 منٹ صرف ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنے لیے، پوری امت کے لیے. اس کی عادت کریں گے بھائی. تو بہرحال بزرگوں اللہ نے ایک محنت دی ہے، ہم نے سب نے نیت کرے محنت کرنے کی. یہ نا بھائی کچھ تو بولو، زور سے بولو نا. تو اس محنت کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مقصد ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ دین زندگیوں میں آئے، مسجدیں آباد ہو رہی ہو، نمازیں زندہ ہو رہی ہو، تلاوتیں زندہ ہو رہی ہو، ذکر و تسبیح زندہ ہو رہا ہو، ہمارے اندر اخلاق پیدا ہو رہے ہو، ہمارے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی آ رہی ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آ رہا ہو. یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا اللہ کے راستے میں نکلو.
اپنے گھر میں رہتے ہوئے تو شیطان سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیتے. صبح سے لے کر شام تک دنیا کی باتیں ہوتی. گھر میں ہے تو دنیا کی باتیں، بازار میں گیا دنیا کی باتیں، چائے پینے گیا دنیا کی باتیں، کھیت میں گیا تو دنیا کی باتیں. اپنی زندگی کے اندر دین آ جائے، اس کی محنت کی کوئی باتیں الا ماشاءاللہ کبھی کبھار ہوگی تو. اور اگر باتیں ہوئی بھی تو پھر گھر آ گیا، کاروبار میں آ گیا تو جہاں سے گیا تو وہیں آ گیا، پھر وہ ذہن سے نکل جاتا. اس لیے ایک زمانے سے یہ ترتیب ہے کہ بھائی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو یکسو ہونا ضروری ہے. بچے کو حافظ بنانا ہے تو گھر میں سے بھجانا پڑتا، مدرسے میں اس کو داخل کر دینا پڑتا مدرسے کہ حافظ بن رہا ہے، 4 سال کے لیے چھوڑ دو. عالم بنانا ہے 10-12 سال کے لیے اس کو ان کے حوالے کر دو. ہمیں بھی دیندار بننا ہے اور پوری امت کو دیندار بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں بھی اپنے وقت کو فارغ کرنا ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس کے لیے اب ہمت ارادے کر کے بتاؤ. ابھی نقد اس مجلس میں 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ بولو نقد، بولو خیر.